السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج یہ ویڈیو بنا رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پر اور ایک سوال کہ افغانستان میں سے امریکن فورسز کے باہر نکل جانے پر اور افغانستان کی حکومت بحال ہونے پر بھارت کو کیا ایشو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایک چیز پر آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ بھارت کے وہ اس وقت کیا خدشات ہیں، کیا ایشوز ہیں بھارت کو، جس کی وجہ سے وہ اس پیس پروسیس میں، جس کو افغان پیس پروسیس کہا جاتا ہے، امریکن یو ایس جو فورسز ہیں ان کے وڈرال کے بعد پیس اسٹیبلائزیشن وہاں پہ ہوگی۔ اس پر بھارت کو اعتراضات کیا ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسیکلی یہ معاملہ ہے کیا، اور افغانستان میں یو ایس فورسز کا رہنا جو ہے اس وقت کس قسم کے چیلنجز پیدا کر رہا ہے، ان کے نکلنے کے بعد کون سے بینیفٹس ہوں گے، اور یہ خطہ جو ہے وہ افغانستان کے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور جو نیٹو کی فورسز ہیں ان کے نکلنے کے بعد یہ خطہ کس طرف جائے گا۔ تو ہم نے کچھ چیزیں آپ کے لیے ریسرچ کلیکٹ کی ہے جس کو آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ ہوا تھا دوحہ اگریمنٹ کے نام سے، اور اس اگریمنٹ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بھی بتاؤں گا کہ جو 29 فروری ہے، یعنی موسٹلی جو کیلنڈر کے اندر 28 فروری کا دن ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 29 فروری کی بات کریں تو 29 فروری 4 سالوں میں ایک دفعہ آتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کو ہر سال ہم نہیں منا سکتے۔ تو ایسے اگریمنٹ جو تاریخ میں انوکھے اگریمنٹس ہیں وہ اس 29 فروری کو ہوئے ہیں۔ دوحہ اگریمنٹ ایک ایسے ہی دنوں میں سے ایک ہے جس کو 29 فروری کو اس لیے کیا گیا کیونکہ امریکن فورسز جو ہیں افغانستان سے نکل رہی تھی، اور دوحہ اگریمنٹ کا اس کو نام دیا گیا۔ قطر کے اندر یہ اگریمنٹ ہوا امریکہ کا اور افغانستان کا، اور اس اگریمنٹ کے اندر صرف یہ کہا گیا تھا کہ 14 مہینے بعد امریکن فورسز ساری کی ساری افغانستان سے نکل جائیں گی۔ تو یو ایس فورسز کے وڈرال کا جو نام ہے وہ اس وقت فروری والے جو معاہدہ ہے 2020 میں جو ہوا تھا اس کے مطابق دوحہ اگریمنٹ رکھا گیا۔ اب دوحہ اگریمنٹ جو ہے اس میں جو چیز طے پائی تھی وہ یہ کہ 14 ماہ بعد، یعنی مئی 2021 تک 14 مہینے پورے ہو جائیں گے، تو 1 مئی تک یہ تمام فورسز، یو ایس کی تمام فورسز اور ان کے ساتھ نیٹو کی جو فورسز اس وقت افغانستان کے اندر ہیں وہ ساری جا چکی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو امریکن اور جو نیٹو کی فورسز ہیں مل کر اس آپریشن کو افغانستان کے اندر القاعدہ کے خلاف اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز امریکہ کے کو تھریٹ لگا یا دنیا کو تھریٹ لگتا تھا کہ یہ ہیں وہاں پر، ان کے خلاف جو آپریشن وہاں پر کنٹینیو رہا، اس آپریشن میں جو موجودہ جو نمبر ہے فورسز کا وہ 7000 نیٹو کی فورسز ہیں، جس کے اندر اس وقت جارجیا، نیوزی لینڈ اور اسی طرح دوسرے ممالک کی فورسز بھی شامل ہیں، اور 2500 یعنی 2500 فورسز جو ہیں وہ یو ایس کی ہیں۔ اب یو ایس یہ چاہتا ہے کہ جو اگریمنٹ ہوا تھا 2020 فروری میں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، اس اگریمنٹ کو کی توثیق جو ہے اب وہ امریکن جو موجودہ صدر ہیں، صدر بائیڈن، انہوں نے کی ہے، اور وہ صدر بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل پریشر نہ لیا جائے اور اس اگریمنٹ کو وہ اپنے ہی دور اقتدار کے اندر نبھا جائیں، اور اس خطے میں جو مرضی کچھ ہو وہ یہاں سے اپنی فورسز کو وڈرا کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی فورسز کا اس 20 سالہ جنگ کے اندر بہت رول رہا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ڈاکٹرن کے ساتھ اس سارے مشن کو بھی اس لیے لیڈ کر رہے تھے کیونکہ پاکستانی فورسز اس وقت ایک سینڈوچ کے رول میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ پہلی تو چیز ہے کہ ایک طرف افغانستان ہے ہمارے، اور دوسری طرف ہمارے پاس بھارت ہے، اور پاکستان ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب افغانستان کی وار تو ہم لڑ ہی رہے ہیں، اور اس کے بارڈر کے اوپر جو انفلٹریشن ہو رہی ہے، جو ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور جو ہماری فینسنگ کے ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ وہ چل ہی رہے ہیں، لیکن دوسرے اینڈ پہ جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے بھارت کے ساتھ، اس جگہ پر کشمیر، ایل او سی اور باقی جگہوں پر جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو پاکستانی فورسز اس وقت پاکستان کی جو ہماری خارجہ یعنی ہماری جو سرحدیں ہیں وہاں پر اس وقت کافی زیادہ انگیج ہے۔ تو پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی، یعنی ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ اسٹیبلٹی، یعنی وہاں سے یو ایس فورسز کے وڈرال کی بات ہو، وہاں امن کی بات ہو، اسٹیبلٹی کی بات ہو، تو باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ رہا اس دور میں۔ میں اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری کے حوالے سے بتاؤں تو 2010-12 کے بعد ایک پیس پروسیس سٹارٹ ہوا جو کہ کافی دفعہ لیت و لال ہوا۔ اس میں ہمیشہ سے ایسی فورسز نے رول پلے کیا جو یہ نہیں چاہتی تھیں کہ افغانستان کے اندر پیس ہو۔ اب کیونکہ اس کو 2 ڈیکڈز ہو گئے، 20 سال گزر گئے، اور اس 20 سال کے بعد اب بائیڈن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 مئی تک نہیں فورسز نکلیں، بلکہ 11 ستمبر 2021 تک ساری یو ایس فورسز کو وہ اب افغانستان سے نکال دیں گے۔
یعنی جو دوحہ اگریمنٹ ہوا تھا اس میں 14 ماہ کی بات کی گئی تھی کہ یکم مئی کو یہ فورسز نکل جائیں گی، لیکن بائیڈن نے اس میں کچھ منتھس کا اضافہ کیا ہے اور اب یہ دن وہی دن بنا دیا گیا ہے جو جس دن امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا۔ اور امریکہ تاریخوں کے رد و بدل سے ہمیشہ سے ایسے ہی کھیلتا رہتا ہے۔ دوحہ اگریمنٹ کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ ایسا اگریمنٹ ہے جو امریکہ نے اپنی ہار کو دنیا کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنی جیت نہیں رکھ سکا ہے، اور امریکہ جو ہے واپس طالبان کی حکومت جس پر اس نے اٹیک کیا تھا انہی کو ری انسٹیٹ کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ دن بھی 29 فروری رکھا گیا۔ اب امریکہ یہاں پر بھی تاریخ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو 11 ستمبر کا دن ہے جس دن امریکہ نے یہاں اٹیک کیا تھا، اسی دن وہ اس جشن کو مناتے ہوئے یہاں سے نکل جائے، اور یہ لاسٹ ڈے ہوگا جب آخری جو فورسز کا بندہ ہے یو ایس کا اور نیٹو کا وہ یہاں پر رہے گا، اور 11 ستمبر 2021 کو تمام فورسز یہاں سے چلی جائیں گی۔ یہ تو میں نے آپ کو احوال دیا کہ یہ تو سارا ایشو ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے اور جس پہ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو خوش آئند کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر 4 ماہ کا ٹائم اوپر لیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں 20 سال ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے وہاں پر ان 4 ماہ کی ایفرٹ کو بھی ہم اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ شاید ابھی افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان کچھ معاہدے ابھی ہونے ہیں جو کہ کافی لیت و لال کا شکار رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 4 منتھ کا جو وقت ہے اس میں وہ کچھ اور بہتری آ جائے، کیونکہ ایک تھریٹ اور ایک چیلنج جو ہے وہ پاکستان کو بھی درپیش ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اب اگر افغانستان میں سے امریکن فورسز نکل جاتی ہیں تو اقتدار کس کو منتقل ہوگا، کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت 2 پلیئرز ہیں۔ پہلا پلیئر ہے افغان حکومت اور دوسرے وہاں پر موجود ہیں افغان طالبان۔ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ مکمل حکومت کا کنٹرول ان کے پاس آئے، اور افغان حکومت یہ چاہتی ہے، جو اس وقت افغان حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پرو امریکن ہیں اور وہ تھوڑا پرو یو ایس نیریٹو رکھتے ہیں، تھوڑا لبرل نیریٹو رکھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کے ساتھ کسی نیگوسیشن کے بعد ایک میوچل اور کنسنسس والی کولیشن گورنمنٹ بنائے، جو کہ طالبان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ تو وہ خانہ جنگی ہے یا یہ وہ لڑائی ہے جو افغانستان کے اندر افغانستان کے ہی لوگوں کے درمیان ہے۔ تو اس چیلنج کو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے اس میں اپنا رول پلے کرتا رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسد کیسر جب وہاں پہنچے تھے، جو کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے اس وقت اسپیکر بھی ہیں، اور وہ جب وہاں گئے تھے تو ان کے جہاز کو کابل ایئرپورٹ پر کیوں نہیں اترنے دیا گیا تھا کہ کسی بھی ایسی ایفرٹ کو جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں جو روڑے اٹکاتی ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ مکمل پیس آئے۔ اب میں اس بات کو لنک کر رہا ہوں بپن راوت کے اس بیان کے ساتھ جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ افغانستان میں سے یو ایس فورسز ساری کی ساری نکل گئیں تو پھر تو وہاں پر اسٹیبلٹی آنے کی امید ہے، پھر تو افغانستان کے اندر کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں ہوگی، نیٹو نہیں ہوگی، کوئی ایکسٹرنل پلیئرز وہاں اپنا رول پلے نہیں کریں گے، وہاں پر ایک جو انٹرنیشنل وار کا جو سین بنا ہوا ہے، انٹرنیشنل بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، تمام پراکسیز آپ یوز کر سکتے ہیں، کسی ملک کے خلاف وہاں بیٹھ کر آپ ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے وہ مشرقی بارڈر کے اوپر ہمیں انگیج کرتے ہوئے ویسٹرن بارڈر یعنی جو مغربی ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے، وہاں پر سے بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی، پاکستان کے اندر جو انفلٹریشن ہے، جو ڈرگ ہے، جو وہاں سے اسمگلنگ ہے، اور جو افغانستان کی حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے، اور اس 20 سالوں میں یہ بہت دفعہ ہوا اور اس کی بہت سی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ بارڈر ہے جس کے راستے سے پاکستان کے اندر بہت سارے جاسوس بھی داخل ہوتے رہے اور پاکستان کے کراچی شہر کو بھی ڈسٹیبلائز کیا جاتا رہا، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ انڈین را جو ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اب یہ تو بھارت کے انٹرسٹ اس ساری وار کے اندر رہے اور بھارت صرف اس وار کے اندر پاکستان کو مزید خراب کرنے کا رول پلے کرتا رہا۔ اب بپن راوت صاحب کا جو اس وقت تھریٹ ہے، جو ان کو پریشانی ہے، وہ ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر یہاں سے یو ایس فورسز نکل جاتی ہیں تو شاید ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ ہی ختم ہو جائے جہاں پر وہ اپنی من مانی کر سکے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بپن راوت جو کہ آرمی کی کمان اس وقت کر رہے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا بیان اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکن فورسز افغانستان سے نکل جاتی ہیں تو پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان کا زیادہ جو رجحان ہوگا وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر یعنی پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی ہے اور جو کشمیر کا ایشو ہے وہاں زیادہ ہو جائے گا۔ تو بپن راوت صاحب کو یہ خطرہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب انڈیا کو ایسٹ پہ انگیج کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی بپن راوت کے بیان سے کہ انڈیا نے پاکستان کو ویسٹرن محاذ پر انگیج رکھا ہوا تھا،
اور یہی وہ لابی تھی جو را کی طرح پاکستان کے ویسٹرن بارڈر سے پاکستان کے بلوچستان کے اندر، پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر، پاکستان کی جو ایجنسیز جو فاٹا تھیں ان کے اندر اپنا رول یہ پلے کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اب جو بپن راوت صاحب کا یہ بیان آیا یہ ایسے نہیں آیا، کیونکہ یہ صرف ایک خطرہ ان کو کشمیر کا تو ہے، لیکن اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے خطرات جو ہیں وہ بھارت کے اوپر لٹک رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ بھارت ایک ایسا افغانستان چاہتا ہے، بھارت خطے کے اندر پاکستان کے بارڈر میں کوئی ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں پر ہمیشہ سے انارکی رہے اور پاکستان حکومت کو وہ ٹف ٹائم ملتا رہے، اور پاکستان حکومت اپنے ڈیفنس کو وہاں خرچ کرتی رہے اور پاکستان حکومت وہاں پر انگیج رہے۔ تو پہلی بات تو افغانستان کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھارت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان کو اس افغانستان کا پیس اس لیے ایکسیپٹیبل ہے اور پاکستان اس کو اس لیے پروموٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ایکسپینسز بہت سارے ویسٹرن بارڈر پر آلریڈی انگیجڈ ہے، کیونکہ وہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، اور اس ساری وار میں نیٹو سپلائی سے لے کر باقی تمام ایشوز کے اندر پاکستان کی اسٹیک ہولڈر کے طور پر اس وار کے ساتھ امریکہ کے ساتھ رہا ہے۔ تو اب کیونکہ اس وار میں پاکستان موجود ہے اور بھارت جو ہے پاکستان کو اس وار سے نہیں نکلنا چاہتا، تو پاکستان اس وار کو انسٹیبل کرنا چاہتا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایشو یہ تھا جس پہ ہم نے بات کر چکے، کشمیری تھریٹ، اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آف انڈیا جو اس وقت افغانستان کے اندر ہوئی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر جو انڈیا نے انویسٹمنٹ کی وہ بھی ضائع ہو گئی، اور جب چین وہاں پر اپنے سی پیک ماڈل کو لے گیا، ون بیلٹ ون روڈ کو، اب جو بھارت کی ایک اور انویسٹمنٹ ہے $3 بلین کی، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھارت کے اندر کابل کا جو دریا آ رہا ہے پاکستان میں اور پشاور کے تک آتا ہے، جس پہ پاکستان کا وارسک ڈیم بھی ہے، اس ڈیم میں اپنا پانی روکنے کے لیے اور پاکستان میں کابل جو دریا آ رہا ہے اس کا پانی ڈسٹرب کرنے کے لیے بھارت نے اس انویسٹمنٹ کو افغانستان میں بھی کیا تھا۔ اور اس انویسٹمنٹ میں 13 ڈیمز ہیں جو بھارت نے افغانستان میں کنسٹرکشن کے لیے فنڈنگ کی ہے، یعنی اتنی محبت اس نے پاکستان کی مخالفت میں ہی افغانستان کے ساتھ کی ہے۔ ایک تو وہ ساری ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو روڈ انفراسٹرکچر اور جو بھارت حکومت کا افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کی وقت نہیں رہے گی، پاکستان کے اوپر اس کے اثرات تو بعد میں نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھارت اپنی اس ساری انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک لانگ پلاننگ یا ایک لانگ انویسٹمنٹ یا پاکستان کے دریاؤں کے پانیوں میں جو کمی واقع ہونی تھی اس کا اثر شاید اس کے بعد پڑ سکتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں جو کابل ریور ہے پاکستان کے، جو انڈس سب سے بڑا پاکستان کا ریور ہے، اس میں 20% اپنا رول پلے کرتا ہے، یعنی 20% پانی دیتا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے یہ فنڈڈ ڈیمز بننے کے بعد پاکستان کے اندر اس پانی کی آمد و رفت بھی کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو افغانستان کے اندر بھارت کا رول ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، بلکہ بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ ایک ایسا افغانستان آئے جو کہ پیسفل افغانستان ہو، اسٹیبل افغانستان ہو۔ لیکن ناظرین اس میں ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ بھارت کی تو چلیں جو بھارت اپنے بارے میں یا اپنے حوالے سے کنسرن ہے کہ پاکستان ادھر آئے گا، لیکن پاکستان کو چیلنج کچھ اور ہے، اور وہ چیلنج ہے افغانستان کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت 2 کی پلیئر ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ پہلا کی پلیئر ہے افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں، اور دوسرا جو کی پلیئر ہے وہ افغان گورنمنٹ ہے جو اس وقت موجودہ وہاں پر ہے۔ ان دونوں کے درمیان کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہاں سے US وڈرال ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان جو انٹرنل افغانستان پالیٹکس ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پہ جتنے فیکشنز ہیں، جتنے قبائل ہیں، جتنے لیڈر ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور جب تک افغانستان کے اندر ایک اسٹیبل الیکٹیبل اور اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آ جاتی ہے، جب تک ایک مکمل افغانستان گورنمنٹ نہیں آئے گی، تو افغانستان گورنمنٹ آنے کے بعد ہی پاکستان گورنمنٹ کا ان کے ساتھ اپنا کوئی معاہدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم چل سکتا ہے، ورنہ یہ ساری جو انسٹیبلٹی ہے اور جو خانہ جنگی ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے اور پورے خطے پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس ساری چیز میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ بھارت اس وقت جو ایک اور پلاننگ کر رہا ہے جس کو ٹرائکا کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور بھارت جو ایک لابی کی طرح اس پورے خطے میں دندنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی دوحہ اگریمنٹ ہے کہ اگر افغانستان میں سے امریکہ نکل جاتا ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ تو ہو جہاں پر دوبارہ سے بد امنی ہو، اور وہاں پر پاکستان اور جو چائنا ہے اور جو اس خطے کے کی پلیئر ہیں ان پر بیٹھ کر نہ صرف نظر رکھی جا سکے بلکہ وہاں پر جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکے، اس کو ہتھیاروں کی منڈی بنایا جا سکے، وہاں قتل ہو، وہاں غارت ہو، جیسے سیریا اور عراق کے
معاملات میں پاکستان اور جو مسلم امہ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے مختلف پلانز ہمارے سامنے آتے رہے. تو اب یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایران اور سعودیہ کی جو وار ہے اس کو انیشیٹ نہ کیا جائے. یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر ایک سائبر اٹیک تو کر چکا ہے, کسی ایسی وار کو دوبارہ سے انیشیٹ نہ کیا جائے جس میں ایک دوبارہ سے خطے میں نیا بیٹل گراؤنڈ بن جائے. بھارت اس ٹرائکا کے ساتھ, ان زائونسٹ کے ساتھ, اور بھارت وہ جو کوارڈ کا ایک ایلیمنٹ اس خطے میں موجود ہے, وہ ایک نئے بیٹل گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو پاکستان کی فوج اور عسکری قیادت ہے اس وقت نہ صرف وہ پاکستان کے انٹرنل سچویشنز کو دیکھ رہی ہے, بلکہ وہ جو ایکسٹرنلی ہماری ایک انٹرنیشنل پولیٹکس چل رہی ہے کہ پاکستان نے بہت دفعہ افغان جہاد کی بات کریں 1979 کی, یا یہ موجودہ جو وار ہے افغان وار, اس کی بات کریں, پاکستان ان وارز کو اپنی وارز نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ صرف پاکستان نے خمیازہ بھگتا ہے بلکہ 70,000 انسانی جانوں کا اور گھروں کا اور فیملیز کا اور پوری اکانومی کا ہم نے لاس کیا. تو اب ہم یہ لاس دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اب ہمیں بڑی جارحانہ فارن پالیسی کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف بڑھ رہا ہے اور پاکستان یہ چاہے گا کہ اس خطے میں کبھی بھی دوبارہ انتشار نہ ہو. اور ہماری یہ بہت کوشش ہوگی پاکستان کی فارن پالیسی کا اس وقت مکمل جو ٹلٹ ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ ایک سٹیبل اور ایک پیسفل جو افغانستان ہے وہ کسی طرح حاصل کر لیا جائے. اور بپن راوت صاحب کی جو گیدڑ بھبکی ہے یا جو ان کا یہ بیان ہے وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ بھارتی فوج اور پورا بھارت جو کہ 1.5 ارب پاپولیشن کا ملک ہے, ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک امن والا ملک بنے اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو کشمیر کے نام نہاد انہوں نے وہاں پر اپنے آپریشن اور پاکستان کے اوپر جو بلیمز لگائے ہیں ان کو واپس لے. اور اتنا بڑا بھارت کی یہ گیدڑ بھبکی ہی تو ہے کہ وہ پاکستان سے ڈر رہا ہے کہ پاکستان یہاں سے آزاد ہو جائے گا, اس وار سے پاکستان نکل آئے گا تو شاید وہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. پھر پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہم کسی بھی حوالے سے آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب رکھنا ہے, آپ کو دیکھتے رہنا ہے AR News.